بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آج میری تقریر کا موضوع یوم عاشوراء یعنی 10 محرم الحرام ہے۔ مسلمانوں کے دلوں کے اندر یوم عاشوراء کی بہت اہمیت ہے۔ اس کی کئی وجہیں ہیں۔ سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ عاشوراء ہی کے دن حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوئے۔ اسی وجہ سے عاشوراء کو اتنی اہمیت حاصل ہے۔ حالانکہ صحیح بات یہ ہے کہ شہادت حسین سے پہلے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کو اہم مانا گیا تھا، بلکہ عاشوراء کی اہمیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے سے ہے، جیسا کہ احادیث مبارکہ سے اس کا پتہ چلتا ہے۔ محترم حضرات، یوم عاشوراء محرم الحرام کی 10 تاریخ کا نام ہے۔ خود ماہ محرم کو اسلام میں بہت فضیلت اور برتری حاصل ہے۔ اس ماہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا مہینہ فرمایا ہے۔ ارشاد نبوی ہے، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل روزہ اللہ کے مہینہ محرم کا روزہ ہے۔ ہجری سن کا پہلا مہینہ محرم الحرام ہے۔ اسی مہینہ سے نیا اسلامی سال شروع ہوتا ہے۔ اس ماہ کی 10 تاریخ یوم عاشوراء کہلاتی ہے۔ اس تاریخ کو قیامت آئے گی، یہی وہ یوم عاشوراء ہے جس کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی ایسے دن کے روزہ کی فکر میں جس کو دوسرے پر فضیلت دی ہو اتنا زیادہ مبالغہ کرنے والا نہیں دیکھا جتنا کہ عاشوراء کے روزہ کی فکر میں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ صوم عاشوراء سے پچھلے ایک سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ رمضان المبارک کے روزے کی فرضیت سے پہلے عاشوراء کا روزہ مسلمانوں پر فرض تھا، لیکن جب رمضان المبارک کا روزہ فرض ہو گیا تو عاشوراء کا روزہ نفل بن گیا۔ اب جن کا جی چاہے رکھے اور جن کا جی چاہے نہ رکھے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عاشوراء کے روزے رکھنے کا حکم دیتے تھے، اور روزے رکھنے پر ہمیں ابھارتے تھے، اور وہ تاریخ آنے پر ہمیں دھیان دلاتے تھے۔ لیکن جب رمضان کا روزہ فرض ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہمیں عاشوراء کے روزے کا حکم دیتے تھے اور نہ اس پر ابھارتے تھے، اور نہ وہ تاریخ آنے پر ہمیں دھیان دلاتے تھے۔ میرے محترم عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں کے یہودیوں کو دیکھا کہ وہ 10 محرم الحرام کو روزہ رکھتے ہیں۔ حضور نے ان سے پوچھا، یہ کیسا دن ہے کہ تم اس میں روزہ رکھتے ہو؟ یہودیوں نے جواب دیا، یہ بہت عظیم دن ہے۔ اسی دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات دی، اور فرعون اور اس کے لشکر کو غرق کر دیا۔ بس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکریہ کا روزہ رکھا تھا، لہذا ہم لوگ بھی انہی کی اتباع میں اس تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم تم سے زیادہ حقدار ہیں اس بات کے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی موافقت میں عاشوراء کو روزہ رکھیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کی ایک دوسری روایت میں ہے کہ یوم عاشوراء کا روزہ یہود کے علاوہ نصارہ بھی رکھتے تھے۔ یہ دونوں فرقے صرف 10 محرم الحرام کو روزہ رکھتے تھے، لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مخالفت کرنے کا حکم دیا اور فرمایا، اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو 9 محرم کو بھی روزہ رکھوں گا۔ اسی لیے حکم دیا گیا ہے کہ جو لوگ عاشوراء کا روزہ رکھنا چاہے تو صرف 10 تاریخ کو روزہ نہ رکھے، بلکہ 9، 10 یا 10، 11 2 دن لگاتار رکھیں تاکہ یہودیوں کی مشابہت نہ ہونے پائے۔ میرے محترم، ان سب احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ یوم عاشوراء کو جو اہمیت حاصل ہے وہ شہادت حسین کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ احادیث مبارکہ کی وجہ سے
اتنی اہمیت حاصل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔